الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 8واں پارہ سورہ الانعام ہے اور یہ 161 تو لے کے 163 تک آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھی۔ انسان دی سب تو بڑی ضرورت جس تو بغیر دی زندگی بالکل ضائع اور بیکار ہے، وہ ہدایت دا حصول ہے، سیدھا رستہ ملنا سب تو بڑی گل ہے۔ اگر زمین و آسمان دے خزانے بھی آدمی نوں مل جان، لمبی عمر پائے، کوئی دنیا اندر دکھ تکلیف نہ آئے، مگر صراط مستقیم نہ ملے تو ساری زندگی وہی عبث اور ضائع گئی۔ مرن تو بعد وہ اگدا انہیں سمجھو شکار ہو جانا اور چھٹکارے دی کوئی سبیل نہیں۔ اس پاروں ویکھدے اسی جے تو وڈی کوئی حاجت ہوندی تے اسی سورہ فاتحہ اللہ دے سامنے ہر رکعت دہراؤندے، کوئی دعا نہیں اور بندہ منگدا نماز دے اندر ہر رکعت جڑی گل نہ روندا اہدنا الصراط المستقیم، سانو سیدھا رستہ دکھا تے چلا۔ سیدھے رستے تو بغیر کچھ بھی نہیں، ساری عمر جڑی نا انہوں نے برباد کر لی جنہوں سیدھا رستہ نہیں ملا۔ اس تو اللہ تعالیٰ دے پیغمبر او دے رسول اور نبی علیہ السلام صرف لوگوں نے صراط مستقیم دی تعلیم دے لیا کہ صراط مستقیم کی سیدھا رستہ جتے تسی چل دے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے اور راضی ہو جاؤ گا، ہمیشہ دی کامیابی نصیب ہو جاؤ گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صراط مستقیم دا بیان بہت جگہ کیتا، مگر ایتھے تشریح کرنا دسیا کہ اے اللہ دے رسول تو لوگوں نے کہہ دے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مینوں سیدھا رستہ دکھا دتا۔ ہن ساری دنیا میرے مخالف ہوئے، میری دشمن ہو جائے، میرے نال ٹکر لے تو میں وہ سیدھا رستہ نہیں چھڑ سکتا، کیونکہ میرے رب نے مینوں دسیا۔ باقی سارے لوگوں دے اپنے گمان ہے، گویڑ ہے، انہوں دے اپنے تخمینے اندازے ہے، انہوں دے پلے حق کوئی نہیں۔ میں آپ نہیں ڈھونڈ کے اپنی تحقیق اور مطالعہ نے شاید معلوم کی، میرے رب نے دسی، رب نے آپ بول کے کیا بے میرے والوں جڑا سیدھا رستہ آندا وا، اس تو میرا رب جڑا ہے اللہ دے رسول نوں حکم ہے تو کہہ دے، ان نے صراط مستقیم اور سیدھا رستہ جڑا وہ مینوں سمجھا دیتا، بالکل کھول کے بیان کرتا۔ دینن قیامن، اور ایسا دین ہے کہ کوئی نویں شے نہیں جڑی ایسا دی میں بدعت ایجاد کیتی تے نواں کٹ لیا۔ جدوں تو زمین تے انسان آباد ہویا، دینن قیامن، پکا تے پختہ دین جڑا آدم علیہ السلام تو لے کے چلیا ہوندا نا، امتاں او دے جگاڑ پیدا کر لینگیاں رہیاں، بدعتاں واڑ لینگیاں رہیاں، جان کے اینوں چھڈ کے پگڈنڈیاں تے دوجے رستیاں چلی جاندیاں نے، ورنہ دینن قیامن، اے جڑا نا سیدھا رستہ ہمیشہ تو محکم تے قائم دین جڑا یہی چلا ہوندا، اور اینوں سب تو زیادہ زور نہ جنے دنیا پھیلایا ملت ابی ابراہیم حنیفا۔ یہی پھر طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام دا جڑا حنیف سی، ہر پاسوں منہ موڑ کے یک رخا ہو گیا۔ حنیف آندے مائل ہو جان والے نوں، ان نے ہر شے والوں منہ موڑ لیا کہ کسے شے نوں نہیں میں پوجنا تے نہ مننا، میں صرف ایک اللہ دا پجاری ہوں، او دا بندہ حنیف، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکاں چوں نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دا حوالہ تر دیتا، ورنہ سارے انبیاء علیہ السلام دا یہ طریقہ دین ہے کہ اس ویلے جنہاں امتاں قرآن پاک دے سامنے سی جنہاں نال قرآن مجید خطاب کر رہا سی، وہ تینے وڈیاں امتاں ابراہیم علیہ السلام تے فخر کر رہی سی۔ ساڈا طریقہ ابراہیم علیہ السلام دا دو اہل کتاب سی، یہود اور نصارہ، یہ دوویں کہندے ابراہیم علیہ السلام سارے نبیاں دا باپ ہے، جد انبیاء ہے، ساڈا طریقہ او دا۔ اور مکے دے عرب جڑے سی مشرکین، انہاں کچھ لے دے کے گل ہی یہ سی، یہ آندے جائے ساڈے جی ہر ہور نبی آیا کوئی نہیں، یا ابراہیم آئے سی یا اسماعیل آئے، ایک کعبہ انہوں نے بنایا،
ساڈے پلے سرمایہ افتخار جڑا جو اسی پلے بنی پھرتے ساری شان وہ تو صرف ابراہیم علیہ السلام. اس تو اللہ نے حوالہ دیتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں کہے بے جیڑا رستہ رب نے مینوں دسیا کوئی من گھڑت نہیں نہ کوئی نواں ہمیشہ تو یہ دین چلاؤں گا. اور انہوں ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا جو جاگر کیتا نشر کیتا ملک ملک پھر کے اعلان کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف سی مشرکاں جو نہیں سی. تسی جڑا شرک شروع کیتا تو ابراہیم علیہ السلام نے کی تعلق ہے. اور ایک کوئی ایسی گل نہیں سی جنہوں عرب دے لوگ چٹھلا سکن. ایک تو ہوندا بندہ کو ضد کرے بھی نہیں ابراہیم علیہ السلام تو مشرک سی نہیں. مکے دے سارے جڑے مشرک سی وہ بے شک شرک کرتے سی بت بنائے سی انہوں کو مدداں منگے سی مگر یہ تاریخ انہوں نے یاد سی. ایک کہانی ساری انہوں دے باپ دادوں تو انہوں نے پہنچی تھی بے ابراہیم علیہ السلام تے عراق سے پیدا ہوا سی. وہ عراق تو مصر کیوں گیا مصر تو شام کیوں گیا اور شام تو حجاز دے صحراواں کیوں آیا یہ ساری تاریخ انہوں نے ذہن سی. کسی نے نہیں سی بھلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر جنم لیا سی وہ جڑا ہیڈ سی باپ ہی انہوں دا آذر وہ سارا تو بڑا پجاری سی. عراق دا سارا تو بڑا مہنت گڈی نشین جڑا سی مندر دا وہ تو آذر سی. یہ تو سارے لوگوں گلاں بنا لیاں پتھر دے آلے پھولے ویچدا پھردے گئے بالکل بکواس. اس ریاست دے اندر وہ درجہ نمرود دے برابر سی. نمرود دا جو درجہ سی وہ سیاسی حکمران سی یہ مذہبی پیشوا سی. اور اینی دولت سی اس مندر دی بے بادشاہ دے خزانہ چ نہیں سی. ہن بھی وہ جڑے آثار نکلے آ زمین دی کھدائی نہ ان گنت کوارٹر وہ نام دولتاں دے ڈھیر سونا تے چاندی تے جانور یعنی وہ دنیا دا امیر ترین آدمی سی آدھا. اور وہ کافرے جڑے سی وہ مال لے کے مندر دے مشرق تو مغرب پہ ٹاندے. اس تو اینی دولت سی آدر دے بے ابراہیم علیہ السلام اگر معاذ اللہ گمراہ رہندا باپ دی گدی سنبھال لیندا تو کوئی انہوں کمائی دی لوڑ نہیں سی. مگر ابراہیم علیہ السلام نے حنیف ہو کے کہ نہیں میں اللہ دا بننا میں شرک شرک کوئی نہیں کرنے. یہ سارے بڑے جڑے سی انہاں دے مکے دے جانتے سی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت پوجن دی بجائے بت توڑے سی اپنے باپ دے بت توڑے سی. اور اس پاروں ہی بادشاہ نے کونسل بلا کے مشورہ لیا ساڈا تو سارا دین یہ سی کہ بزرگاں دے ہے مجسمے مداں کر دے. یہ لڑکے نے اٹھ کے اینی توہین کی 10 دن قید تو بعد فیصلہ آیا بینوں جلا دینا چاہیے. پھر آج اگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام سے. سارا جڑا قصہ ہے عرباں نوں پتہ سی بت پوجن والوں نوں پتہ سی جو تو بت چکن سی انہیں بت پوجے. اس تو قرآن نے جدو کیا بے ابراہیم علیہ السلام مشرکاں جو سی وہ تو حنیف سی صرف ایک اللہ نوں پوجن والا سی. ایک ایسی گل سی جنوں کوئی بندہ نہیں سی جرت کر سکا چلائے مننی پیندی سی کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کہی. یہ ہو گیا. اور یہ بھی وہ جانتے سی کہ بت پرستی دے 100 سال ہویا آئی مکے چ بھی بت نہیں سی یہ خدا دا کر سی اور اتنے اللہ دی پوجا ہوندی سی. اتنے عمر بن لوہی خزائی مکے دا جڑا سردار بن گیا وہ بیمار ہویا شام بلکا گیا اتنے پتہ لگا کہ چشمہ وہ پانی پیتا چلو شفا ہوگی. کئی چشمے قدرتی اللہ نے ایسے کہ انہوں نے اندر ایسی معدنیات حل ہوئی ہیں انہوں نے بندے نے شفا ہو جاتی. کئیاں جڑے پیچس وغیرہ یہ دور ہو جاتے کئیاں دی قبض دور ہو جاتی. وہ کوئی اتنے بزرگ نہیں ہوندا یہ مجاور بہ جاندے بنا کے اتنے دربار جا بیٹھوں دی پانی آਉਂدا کچھ نہیں آਉਂدا. وہ قدرتی چشمے اللہ نے انہوں نے اثر رکھا. جدوں آرام آیا اتنے نے دیکھا کہ شام دے لوگ جڑے کہ بت جاتے انہوں نے پوچھ دی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کئی 100 سال بعد کی گل ہے. اس تو عرب جڑے سی وہ گل نہیں سی کہہ سکتے رسول اللہ تو غلط ہے نا باپ سارا ابراہیم بھی بت پرست سی نہ ساری گل کا انہوں نے پتا سی بے جڑی انہیں جڑ تے کلاری رکھی نا بے کیڑا شرک لئی پھردے سی. اور آج ابراہیم علیہ السلام دی جے بنے جے بیت اللہ وہ سنبھالیا کہ دین نواں ہی کر لیا تسی بت پرستی دا. وہ بت توڑ کے اتوں اگ پیا تے جلا وطن ہویا. اور اے عمر بن لوہی خزائی پہلا بت حبل دا لے کے آیا. انہاں لوگوں نے پوچھا بھی کیوں نہ آگیا بزرگ انہوں نے وسیلہ نہ اللہ دعاواں سنتا وسیلہ دنیا نوں لے کے بہ گیا. یعنی صراط مستقیم کی ہے میں سیدھا منہ کر لیا سوال کی طرف کوئی درمیان شاید نہیں ڈائریکٹ. وسیلے کی ہے اینو ہو کے آؤ اللہ تعالیٰ تو پھیر دیں آؤ چلے جاؤ آؤ چلے اللہ چھٹ دینا در در تکے کھانے پھر دیں. اس تو اللہ آندا سرا انا ربی اللہ صراط مستقیم میرا رب کو ٹیڑیاں راہ تے میں آندی ہو کے آؤں وہ سیدھی راہ تے کھڑا ہے منہ کرو نہیں سامنے آ تھوڑی کتے نہیں گیا تہاڈی اپنی کوتاہی غفلت ہے تسی رخ نہیں سدا کر دے ورنہ اللہ قریب ہے. بت ایک لے آندا کعبے شریف تے ٹنگتا مڑ کے جڑے جی ہور لوگ انہاں بھی ہولی ہولی جڑے عرب بت سی وہ لے آندے مکہ بت خانہ بناتا ورنہ کوئی اتنے بیت اللہ شریف بت نہیں سی.
اس اللہ دے رسول علیہ السلام نے جب اعلان کیتا کہ میرے رب نے مڑ کے وہ سیدھا رستہ مینو سمجھایا جڑا تواڈے باپ ابراہیم دا طریقہ سی، وہ حنیف سی، کسے پاسے وہ دھیان نہیں سی، صرف رب دا بندہ سی۔ اگے وہ تشریح کرتی بھی وہ صراط مستقیم اور ملت ابراہیم ہے کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اعلان کر دے یہ طریقہ انبیاء دا، یہ ابراہیم علیہ السلام دا، یہ مینو رب نے دے کے بھیجا بے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین، کسی لیے کوئی حصہ نہیں۔ میں کسی دوسرے اگے سر چکاواں، سجدے کراں، وہ اگے ہاتھ بن کے کراواں، کوئی نہیں۔ میری نماز بھی اللہ لیا جڑا رب العالمین۔ قرآن شریف نال ہی نہ دلیل دیتا بھی کیوں اللہ دا حقدار بنا رب العالمین، زمین آسمان بھی ہر شے دا مالک ہو، ہر ایک دی ضرورتاں پوریاں کرے، پیدا ہو کرے، تے مڑ کے سجدیاں دی باری آ جائے تے نظراں نے آ جائے تے دوجیاں نوں چلے جاؤ، یہ تو بڑا ظلم بھی ہے کی۔ اسے تو قرآن نے ان شرک اور ظلم عظیم کیا کہ ظلم بڑے دنیا ہوندے مگر سب تو بڑا ظلم شرک کہ رب دا حق کھو کے بندیاں نوں دے دندے۔ ارے جی کوئی شریک نہیں، لا شریک اللہ، اگے اعلان ہویا بے کوئی نہ سمجھے بھی نبی شریک یا فرشتے شریک، لا شریک اللہ، بالکل نہ، لا نفی جنس دا، بے کوئی بندہ بھی وہی بادشاہ شریک نہیں، نہ فرشتے شریک ہے، نہ نبی شریک ہے، نہ ولی شریک ہے، کلا اس جہان دا مالک ہے، کائنات وہی ہے، کوئی وہدا شریک نہیں، بالکل کوئی شریک نہیں وہدا، کر لے دی حکومت۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، پھر اللہ پاک فرماؤندا کئی بانا بنا نہیں، اللہ نے آخیا انہوں نے منیا کرو، جب چارہ نہیں نہ چلتا بھئی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، ہن وہ کمزور ہو گیا، تھک گیا، آخری ہے بھئی رب نے آپ ہی آخیا تسی انہاں کو جایا کرو، وہ بھی اللہ دے رسول نو حکم آیا تو کہہ دے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مینوں صرف یہ حکم آیا میں اپنی نمازاں قربانیاں اللہ لی کراں، وہ کوئی شریک نہ بناواں، اپنی کسی کتاب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف تک کیا کہ لیا کوئی کتاب جڑی خدا نے اتاری ہے سارا من یا کسی نبی دی روایت جہدے چاہتا کہ اللہ تو سوا دے کو بجایا کرو فلانا، یہ تسی کولوں بنایا ٹھونگ، سارا تہاڈا من کرتا کسی ایک کتاب کے اندر، اور تسی حیران ہو گئے کہ یہودیاں اور عیسائیاں نے نہیں دین تبدیلی کی ہے، اس گئے گزرے زمانے چ وہ کسی کتاب تو نہیں وکھا سکتے کہ انہوں نے نبی نے کیا ہوگا کہ اللہ تو سوا اور بھی کمال کر، نہیں، ہر جگہ اسرائیل تیرا خدا من خدا ایک ہی خدا، کوئی دجا نہیں دسیا، من کرت لوگوں نے بنا لیا، فرمایا کوئی انہیں حکم نہیں کدی بھی دیتا مینوں چل، کیوں حکم دے وہ کیوں بے غیرت ہوئے کہ اپنی حکومت دنیا نوں دیندا پھرے، لا شریک اللہ، کوئی نہیں وہی سلطنت شریک، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، یہ ہی مینوں انہیں حکم دیتا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سارے تو پہلا اس حکم دے اگے سر چکاؤن والا میں، اور کوئی چکاوے نہ چکاوے، میں دے اگے سر خم کرتا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میری نیاز سب اللہ لی، یعنی اپنی عبادتاں اللہ لی مخصوص کر دینی کہ پوجا کرنی ہے، سر چکاؤنا ہے، منگنا ہے، صرف اللہ۔ یہ ہے وہ صراط مستقیم جڑی اسی ہر نماز دی رکعت منگتے ہیں، اللہ نے وہی نشاندہی کر دی، یہ سیدھا راہ چاہتے چاہ، باقی سب ٹیڑیاں راواں من کرت کرنا، آپ کسے کہانیاں بنایا، اللہ دی کسے کتاب جنہ دی کوئی سند نہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کہ کوئی بندہ بندیاں کو تریا پھرے، کیوں تریا پھرے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، یہ کافری نہیں تو بتا اور کافری کیا؟ اللہ تے آس کوئی نہیں، ترے پھر دے او میری مشکل حل کروں گا مشرک، اللہ پاک فرماتا ہے ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، اب تہاڈیاں نمازاں، تہاڈیاں قربانیاں میرے لیے ہونی چاہیے۔ یہ یونان کے اندر بہت بڑا فلسفی ہوا، لوگ کتاباں پڑھنا نہیں جانتے، سقراط دانا سی، حکیم کیا جاتا، یہ حکمائے یونان دا سرام دے روزگار ہے، فارسی کے چوٹی دا جڑا نا سقراط، سب تھلے افلاطون اور یہ سقراط سب سے بڑا، اور انہیں ایتھنس جڑا اپنا مدرسہ بنایا سی، اس مدرسے کے اتنے عبارت لکھی تھی، اے انسان اپنے آپ کو پہچان، بس اینی عبارت سی کہ اندر وردیاں پڑھ، علم دا سرا کی ہے اپنا آپ پہچان۔ اور انہیں جو صوفی ابراہیم بن اللہ نے کیا، ابلا رحمت اللہ علیہ نے کہ من عرف نفسہ قد عرف ربہ، جن نے اپنا آپ پہچان لیا انہیں رب نو پہچان لیا، لوگوں نے انہوں حدیث بنا دیا، کئی دوست آتے ہیں جو مولانا سی تک سمجھے حدیث، میں کوئی حدیث نہیں، بزرگ دا قول ہے، گل ٹھیک ہے، جب انسان اپنے آپ نو پہچان لے رب دا آپ پہ پتہ لگ جائے، رب دا پتہ کی لگنا بھی رب ہے بندہ،
بندہ رب نہیں مگر جب اپنی حقیقت ویندا سب کچھ مالک دتا تینوں تے تو سب کچھ پایا جو تو آپ تے اپنا پایا ویخ کتوں ہاتھ آیا جدوں یہ سراغ کرن تر پیندا نا بھی میں ہے نہیں سی ہن ہیگا اور کنیاں قابلیتاں میرے پڑیاں سن رہا ویخ رہا بول رہا سوچ رہا فیصلے کر رہا نیکی کر رہا بدیاں کر رہا ظلم کرا یا انصاف کرا ان گنت اختیار میرے آ گیا کس طرح ایک بے جان شاید آ گیا کتوں آ گیا اور اگر میرے ذاتی بچے رہن پھر واپس کیا ہو جاتے جیوں جو عمر بڑی ہوں جی ہولی ہولی ایک شاید واپس ہو رہی حافظہ بھی جا رہا سننا بھی ختم ہو رہا معلوم ہوا تیرا اپنا نہیں یہ عطا اس تو اپنا جدو پڑھن لگ پوے برکا اپنی داستان کہ میں بے جان مٹی سی وہ نباتات پیدا ہوئی ابا جی دے پیٹ چ گئی اتوں قطرہ بنیا پھر دوسری جا گیا ایسی مشینری خدا دی کہ 9 مہینے نکلیا انشانا خلقا آخر کون ان پہچانے بھی پانی دی بوند ہے ایسا اسی چونکہ جاننے حیران نہیں ہوندے ورنہ لوگوں دے مردے زندہ مردے انگنت روز زندہ ہو رہے بے جان قطرے زندہ ہو کے نکل رہے بڑے بڑے خوبصورت کوئی چاند ورگا نکل رہا کوئی کیسا کوئی دماغ ہے تو بڑا فیلسوف اور دانشور ہے کوئی جاہل اور کون ذہن جیسا چاہتا اللہ تعالیٰ بنا رہے تو انسان جدوں اپنے آپ کو ویکھدا کہ میں نہیں اللہ پاک نے سوال دے انداز پوچھا حال تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اللہ پاک نے گل کرن دا ٹنگ ویکھو وہ کیا ایسا زمانہ نہیں انسان تے آیا کہ ذکر ہی کتے نہیں تیرا نا ہی نہیں سی کوئی رہندا کہ اس نا دا بندہ کوئی وقت گزریا ہی کہ نہیں جب تو ہے ہی نہیں سی دنیا تے نہ سائیں شے مذکور کداہیں اے قرآن دی آیت چلیا لم یکن شیئا مذکورا نہ سائیں شے مذکور کداہیں اندر وقت وہائے ایک زمانہ وہ بھی گزریا جدو کوئی نہیں سی جانتا بیساکھ بھی کوئی ہے گا چلا دیتا بٹ بھی ہے پتہ ہی کوئی نہیں جمے جان رب نے پائی پھر ماں باپ نو پتہ لگ گیا ایک بچہ آ گیا لوگوں نو پتہ لگ گیا نہ سائیں شے مذکور کداہیں اندر وقت وہائے فیض وجود عدم تے چمکیا کھولے راز چھپائے جدو اللہ تعالیٰ دی طرف قطرہ اتر گیا اللہ نے ہے کر دیتا وہی نیس جرا سی نہیں وہ ہے ہو کے چر پیا اور کنیاں طاقتاں ملیاں پھر اللہ پاک فرماندا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا پڑھ اپنی کہانی کہ 2 پانی اسی ملا دیتے ادھر ماں دا پانی آیا ادھر باپ دا آیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج بونداں 2 اکٹھیاں کیتیاں ملیاں تیرا وجود شروع ہو گیا فجعلناہ نبتلیہ پھر کنے دور دے چائے اور ہون علم الجنین جڑا بن گیا سی صرف قرآن شریف پڑھ لینے بلاں دا پیدا کیتا باقاعدہ علم جڑا روزانہ دی فلم دیندے ہے بے 9 مہینے چتے کی گزرتی ہے آدمی حیران رہندا کیڑے کیڑے مرحلے آ رہے کی کچھ بنتا جا رہا ہے روزانہ نواں ہے اتنے گزردا کرشمہ نبتلی ہے کنیاں حالتاں تسی تینوں بدلدا رہا فجعلناہ سمیعا بصیرا پھر تو نکلیا تے وہی بے جان شے جڑی سی سنن والی بنی ہے تے ویکھن والی بنی اکھاں وچ نور آیا تے ایتھے ٹیلی فون لگا ہوا تے مڑ کے تو میرے نال بحثاں کرنے ہوئے خصیم و مبین فرمایا جھگڑے بھی میرے نال ہی کیوں لگ پیا شرم یہ بھی نہ آئی بے بناؤن والے نوں پچھانا الٹا میرے مد مقابل کھڑا ہو گیا تو آخیا کون دوبارہ پیدا کر سکتا کتنے ہے خدا اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین اللہ پاک بنوایا اس انسان بے حیا نوں دیکھو یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ میں نے ایک بے جان پانی چ اللہ نے پیدا کیتا ہن کڈا جھگڑالو بلکہ دانشور بنے لیکچر دے رہے دہریت تے کوئی خدا نہیں تو تاج مولوی صاحب فرماؤں بھی جڑا اپنے آپ کو پہچاننا ہوئے نہیں تو خدا ہے خدا دا پتہ لگتا وہ قدرتاں دا تو کاریگریاں دا تے میرے اس وجود کے اندر ہی کچھ نے بھر وچے فرشتہ پریا وچے شیطان پریا باقی مخلوقاں کوئی شیطان ہے کوئی فرشتے ہے مگر یہ ایسی معجون مرکب ہے 4 فٹ دا جن تسی بیٹھے میں کوئی پتہ نہیں بے شیطان بیٹھا کہ فرشتہ بیٹھا آدمی زیادہ طرفہ معجون ہے از فرشتہ سرشتہ وز حیوان کہ انسان جڑا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی معجون گنی ہے کچھ فرشتیاں دی مٹی لگی ہے کچھ شیطان حیواناں دی لگی کھان پین تے صرف جماعت جا لگ جائے تے ڈنگر ہے اولئک کرنا میں بلا مزل جویں ہن حیوانیت دور ہے کھا پی رہا ہے مباشرت کر رہا ہے ڈانس ہو رہا ہے نچ ٹپ رہا ہے کوئی خبر نہیں کہ کون بناؤں آ کدھر جانا ادھر نوں رک کرے گر مد میں لئی شود بد ازی جے جانوراں والے پاسے نوں تر پائے اس حصے ول نوں تے انہاں تو برا ہو جاندا اولئک کرنا میں بلا مزل اللہ دا ڈنگراں تو بھی گئے گزرے
اور ہو گیا بالکل ڈنگراں تو گئے گزرے. ڈنگراں دی بھی برائی دی کوئی حد ہے اتنے کوئی حد. ایسے غلط حرکتاں کر دے میرے تو زیادہ تھی جان دے پھر وہ وکھاؤں دے. شرم بھی کوئی نہیں. ننگے مرد عورتوں جو کچھ کر رہا ہے پوری دنیا دکھا رہا. گر کند میلیاں بیداں تے جے فرشتے والے پاسے نوں تر پوے تے انہاں تو ہی بہتر ہو جاتا. یہ حد کوئی نہیں. ایک ایسی شے خدا نے بنائی ہے ویکھیں نقش نقاشوں جانے. اے اپنے آپ نوں ویکھنا تے پہچاننا کہ جے تو کوئی بنی تصویر وینا کوئی پینٹنگ وینا کوئی ہور چیز سونی بنائی کی وینا وہ تو فوراً کہہ نہیں دینا بھی کاریگر بڑا وڈا جنے بنایا. اے پہچاننا ہے رب نوں. ویکھیں نقش نقاشوں جانے اسے وے تو سمجھ لینا بھی کوئی پینٹر ہی ہے جو نے بنایا. تیسانے مصنوع کوئی کاریگری بنی ہوئے وہ تو آپ پتہ چل جانا کاریگر تو بغیر بنی. خود بل ویخ رقم پڑھ ساری آخر ٹھیک شروع. اپنی بھی کہانی بے جان مٹی تو لے کے پڑھدا پتہ لگتا جو گا کہ اللہ نال ہی آ رہا کیویں تیویں بنا رہا. مگر بناؤن تو بعد پھر جانا تو پہچان لوے اپنے آپ نوں بھی میں نہیں سی پھر نہیں ہونا. ہن میرے کو اتنا کچھ ہے جو تو آپ تے اپنا پایا ویخ کتوں آتا ہے. دو چیزاں ایک میں جنہوں نفس آندے. نفس جڑا نا ساری بولی برے نوں آندے نا کہ وہ بڑیاں آدتاں یہ نہیں نفس. عربی زبان سیلف نوں آندی. خود اپنا آپ پاویں نیک ہے پاویں بد سر تو پیروں تک جڑا انسان ہے یہ نفس ہے. یہ وہی ذات ہے. خود اللہ کا بھی نفس ہے. یحذرکم اللہ نفسہ. اللہ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے. نفس کوئی برائی نہیں. نفس خود ہے. خود اپنے آپ سے اللہ ڈراتا ہے. سورہ آل عمران یحذرکم اللہ نفسہ. اللہ اپنے نفس سے تمہیں ڈراتا ہے کہ میرا پتہ کرو میں کی ہوں. میں نے ناراض کر کے آیا تو حال کوئی نہیں ہونا. پھر ایک انسان میں اور دوسرا میرا ہے کہ پھر میرے کو بہت سارا زمین ہے میرے کو مکان ہے کاراں ہے پیسہ ہے جانور ہے. میں اور میرا ہے نا مال. میں اور میرا ہے مال. ادھر ہی فرمایا جو تم آپ یہ اپنا پایا ویخ کتوں آتا ہے. ایک تو خود ہے اور ایک تیرے کو ہور بہت کچھ ہے جا راٹ کیتا پراپرٹی بڑی ہے. اینوں ٹونڈ میں کس دیتی ہے اور تو چھڈ کے بھی پھر چلا جانا. جن مرضی لتاں کو رڑا نا پھر تینوں راڈ حوالے کرنا پہنا تے ہاتھ تیرے کم دے ہوندے آنسو بہ رہے ہوندے بھی ہن میں اینے سالاں بعد دینا پینا. یہ دنیا چھڈنی اتنے لتاں کو رڑایا گل نہیں بننی. حکم اللہ دا چلنا تے بندہ بندا. یہ میں اور میرا جڑا ہے پہلا ہی مندا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ پاک فرمایا اعلان کر دے کہ راہ راست کی ہے صراط مستقیم اور دین قیم کہ میری نماز اور میری قربانی اللہ نے. نماز کی ہے تسی سمجھ گئے اشارہ ہی کافی. نماز میں دی قربانی. میں سر تو پیراں چلا دینا یہ چک جانا کہ اللہ دے سامنے ہاتھ کھڑے کر دینا کہ میرا کچھ نہیں. اور اس تو نیک لوگ آندے کہ ہاتھاں دا کھڑے کرا کی ترجمہ دا دستبرداری. فارسی زبان رفع جاندا دستبرداشت. میرا رولا پیا تو جناب دا میں کھچدا ایک نے ہاتھ چکتے بلا یار میں چھڈ. اس تو دستبرداری جڑی ہے کہ صحیح اللہ دے دربار داخل ہون لگے پہلا کام ایک ہے کہ جڑا تو اپنی میں دا مان کرنا میرے چاہ میرا دعائی دے دے کہ اللہ انہاں چ کچھ میرا نہیں. میں ہاتھ کھڑے کرتے ادھر تیرا گھر ہے میں انہوں سامنے کہ تو نہیں ایسے سامنے نظر آؤں تیرا گھر سے سامنے نہ گواہ بن گیا بیت اللہ تیرے گھر نوں گواہ بنا کے میں ہاتھ کھڑے کر کے آنا کہ کوئی شے میری میرے اندر کچھ میرا نہیں. یہ سب تیرا. میں انہوں چکاتا تیرے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. ویخ لو سوچ لو انہاں حالتوں تو باہر جو ادب نظر آؤں دس دیو. آدمی یہاں دست بستہ کھڑا ہو گیا بالکل غلاماں دی طرح انہیں ہاتھ بن لے. میں بالکل ایسا غلام ہے کہ تیرے سامنے مجال ہی نہیں کوئی حرکت. تو اجازت دیں گا ہاتھ کھولوں گا ورنہ میں بالکل ایک بے بس غلام دی طرح. ادھوں زیادہ ادب سجا کہ کھڑا ہونا بھی جڑا ہے بھی گستاخی ہے. بادشاہ سلامت سامنے موجود ہے تو کھڑا چک گیا بالکل نیواں ہو گیا. نیویں ہون تو بعد پھر سی سجدے نوں چلا جاندہ مگر اس طرح کم خراب ہونا سی شاید رکوع جڑا سی نا ایویں ڈگدیاں تھلے نوں چک گیا سی. علیحدہ کوئی بات نہیں انہوں الگ کر لی کہ نہیں قیام الگ ہے بات ہے رکوع الگ ہے بات ہے سجدہ. اس رکوع تو بعد پھر آکھیا بھی کھڑا ہو جا تاکہ پتہ چلے کہ سجدے نوں علاوہ مسکلے گیا اور رکوع درمیان نہیں ایویں آ گیا ڈگدیاں وہ الگ سی چکنا. یہ جڑا آخری چکنا ہے کہ آدمی سر زمین تے رکھ دے یہ علیحدہ ہے بات. اور درمیان جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کی مینوں تانوں سنایا ادوں بعد نماز نہ بندہ پڑھے تو میں سمجھدا اس کم وقت نوں کچھ لذت نہیں آئی.
کہ رکوع کیتا تسبیح اللہ دی کیتی، اللہ نے آکھا سر اٹھا لا، اور جیسا حدیث پاک سے حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا اللہ اگے جھک جائے نا رب انہوں پھر اچا کر دینا، اکن والوں تھلے لے آؤں، کسے نہ کہہ دیں لوگ انہوں ذلیل و خوار ہوندیاں ویندے، اور جڑے اللہ دے سامنے چک جاندے نہیں ساری کوئی حقیقت نہیں، اسی تیرے عاجز بندے، وہ مرن تو بعد بھی عزت پاؤندے، 14 صدیاں گزر گئیاں، آج تک اسی ممبراں میرا بانج انہاں دے نام لینے تو انہوں رحمت اللہ علیہ نے بڑے نہیں بنے، نیوے ہو گئے۔ تو اس پاروں جدو رکوع چک گیا کھڑا کیتا سیدھا، تے کلمہ اسے کی کیا؟ اے کلمہ بندہ اپنے آپ کہہ سکتا؟ حق ہی نہیں بندہ قبول کی کہ نہیں، مگر اللہ نے نہیں آخیا قبول کرے گا، اعلان ہویا سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی حمد کی ہے اللہ نے اس کی حمد قبول کر لی، فرمایا رکھتا تیرے سر تے تاج، جا قبول ہے تیری رکوع دی تسبیح۔ اس تو جدو سنی گل کہ اللہ تعالیٰ نے پیشگی اعلان کرتا، تو فکر نہ کر قیامت دے دن یقین جان قبول ہے، تیری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، تو اسے پھر جو شکرانے دے طور کیا رکوع تو بعد دا کلمہ، پھر سمع اللہ لمن حمدہ سن کے شکرانے، ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد، ساڈے رب تیریاں ہی حمداں، تیرا ہی شکر ہے، تیری مہربانی، تو اپنے بندیاں تے ایڈا انعام کر چکن دا صلہ سر بلندی اور نال پیشگی اعلان کہ قبول ہے جو کچھ تو اللہ دی حمد کیتی، انہیں پھر شکرانے ادا کیتے، تے سجدیاں نوں چلا گیا، تے سجدے دی حالت اللہ تعالیٰ نے بالکل بعد جڑی سورہ بقرہ جڑی پڑھ دیں بے سٹیج کچھ گزر گیا کچھ ہونے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ وہ زمانہ نہیں گزریا کہ بے جان سی، مٹی سی، پہلا سجدہ وہ یاد کراؤں گا، ریہرسل ہر رکعت وہ دور یاد کر دے وہ مٹی سی تم، ثم احیاکم پھر زندہ کیا، اٹھ کے بیٹھ گئے زندہ، ثم یمیتکم پھر مارے گا، دوبارہ سجدہ زمین پہ کرتا، ایسے مٹی چلے جانا، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا، اٹھ کے بیٹھ گیا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی عدالت میں پیش ہو جاؤ گے۔ بالکل سجدے دو رکھ دیتے اور درمیان بہنے رکھ دیتے تاکہ وہ جو منظراں گزریاں، عدم پھر وجود پھر عدم پھر وجود اور پھر اللہ کی طرف رجوع، سارا سامنے۔ تو نماز میرے پراؤ وہ عبادت ہے جنا میں جڑا چھڑی پھر دی، جڑی میں نا خود میں سر تو پیروں تک یہ جد چکدا اللہ دے سامنے اس عبادت کا نام نماز ہے۔ اور دوسری عبادت سی مال، کہ انسان کو جڑی پراپرٹی ہے، قربانی نو چھوٹا جانا سمجھو بکرے ہی جو بھی اسی خرچ کرتے ہیں، کدھرے زکات دا حکم ہے، کدھرے صدقہ فطر ہے، کدھرے مسکیناں دی امداد ہے، کدھرے جانوراں دی قربانی ہے، جس جس شکل کی پراپرٹی ہے اللہ آندا ہے ایک تو آپ ہے، ایک وہ جڑا تیرے کول جنوں تو آنا میرا، اے میرا بھی دراصل اللہ دا وہ دی عطار دین ہے، اینوں بھی واپس لوٹا، اے میں چرچے مہربانی کر رہا ہوں، سارا نہیں لیندا، تو اپنی ضرورتاں تے خرچ کر، بال بچوں نوں کھوا، مما رزقناہم ينفقون، مما جو کچھ دیا اس میں سے کچھ، سارا نہیں، مگر اس پاروں بجے مالک مکان نوں کرایہ تسی دیندے ہو، ملکیت دا اعتراف ہے نا، کرایہ دینوں چھڑ دو دا مطلب تسی مالک ہی بن بیٹھے، نپ لیا انہوں، کرایہ پاویں 10 روپیے مہینے بعد دیو، نشانی ہے بے مالک وہ رہا تسی پائی ہو دے کرایہ دار۔ یہ بھی اللہ پاک نے ایک نشان رکھیا، ٹوکن کہ مینوں مالک منو، جے زمین تو فصل آئی آتو حق ہو یوم حصاد، جس دن فصلاں کٹو اس دن میرا حق دیو، ٹھیک ہے میں زیادہ نہیں لیندا، بارانیاں دے 10واں دے دیو، نہری ہے تے 20واں دے دینا ہے، اگر تسی نہیں دیتا میں سمجھوں گا بھی ہوئے ہن میرا نہیں مندے، اے غاصب ہو گئے، ناجائز قبضہ کر رہے، سونا چاندی وہ چو دیو، جانور تواڈے جنگلاں چردے انہاں چ حصہ دیو، جے گھراں چ پالتو ہے، کھرلیاں تے بدے ہے، موٹے تادے پالے ہے، انہاں نوں چھڑیاں پھیرو اللہ دے نام، روزانہ اسی جانور کھانے ہاں، روز گوشت ذبح کرنے، اے باہر اللہ کی طرف سانوں اجازت ملی ہے چلو کھا لو تسی بندے، ثواب تے کوئی نہیں ملتا، تے جدن اسی اس نیت تے دینے کہ مولا تیری شے من کا بلا کا، سب کچھ تیرا ہی دیتا تے تیرے نام تے دے رہا ہے، اس دن دا ہونے گوشت نہیں رہا، ہونے تبرک ہے۔ اس عید دے دن تسی نا جنہیں قربانی کرنی ہے، جو بے بس نہیں بھوک نے ستایا نہیں تے کھاوے کھوے کوئی نہ، پہلا آ کے گوشت ذبح کر کے او دا کوئی ٹکڑا پکا کے انہوں منہ لاوے تاکہ وہ دی طرف اعلان ہوئے کہ مالک آج دے دن تیری نیاز سوالا کوئی شاید، ثواب ہی ثواب
اس تو اللہ پاک فرماتا ابراہیم علیہ السلام دی ملت کی ہے، پیغمبراں دا طریقہ کی ہے، صراط مستقیم اور کی ہے بھی میں اور میرا دوویں جڑے اللہ دے حوالے کر دے. میں دے حوالے کرن دسیا نماز ہے. نماز آدمی دا اللہ دے سامنے کھڑونا چکنا یہ اپنی بندگی اور اطاعت دا تے غلامی دا اعلان ہے. اور جڑے تو پھر جاندے ٹھیک ہے ساری بختی زندگی انگنت اسی انہوں کافر کی کہیے، کافر کہہ دیے سارے احکام جڑے تباہ ہو جان گے، کتوں گوشت کھاواں گے، کہ رشتہ داریاں کے ہے گے نہیں مسلمان دین نے مطابق سلام شام کوئی نہیں. بالکل اللہ دے رسول نے صاف فرمایا من ترک صلاۃ متمما کافر. جڑا نماز جان بوجھ کے چھڑ دیندا وہ پھر اسلام دا کی لگدا؟ بالکل کافر. بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. فرمایا بندے دے اور کفر دے درمیان حد کیڑی ہے، لکیر کیڑی ہے جڑی پار کر دے تو مسلمان کوئی نہیں، نماز دا چھڑنا. اور قرآن پاک نے سورہ مریم تے بیان فرمایا کہ امتاں برباد کیوں ہوئیاں. سارے علاج سوچ دے جی تحریک ہونی چاہیے فلاں. اللہ آندا پہلا کم جڑا امتاں چ خراب ہوندا نماز چھٹ دی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. پچھوں نہ رہ کے آ جاندے ہوندے نماز کی ہے چلو نہ ہی پڑھی خیر ہے، کچھ بے وقت پڑھ لیندے آ پھر کٹ وڈ کے پڑھدے پھر ہولی ہولی چھڈ ہی پیندے. اللہ آندا جدوں پچھلیاں نسلاں نماز ضائع کر دیندیاں نتیجہ کی ہوندا؟ پھر بے لگام ہو جاندے آ، کوئی بریک نہیں ہون رہی. واتبعوا الشهوات او من مانیاں کرن گے، جانور بن جان گے، کرپٹ بن جان گے. کوئی مدرسہ انہوں نے ٹھیک نہیں کر سکتا، کوئی قانون ٹھیک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا دین ہی ٹھیک کرنے والا سی، وہ یہاں لوگوں نے چھڑ دیتا. ہوں کی بنے اس تو نماز میں اللہ پاک نے فرمایا میں دی قربانی ہے. یہ بھی قربانی مگر میں دی جڑا تو خود آپ نا سر تو پیروں تک وہ قربانی چ نماز سے. نماز آ کے چوکتے مٹی سے ڈگ سجدے کر تے رکوع کر، پتہ لگے کہ تیرے اندر تکبر اور انانی تیری کوئی شاید بڑا بندا کوئی وہم نہیں تینوں. تو سمجھنا کہ اللہ دا بڑا میرے نام ہے، مینوں بڑیاں خوبیاں دیتے مگر اللہ دی عطا میرا یہ کوئی کمال نہیں، میں وہ ایک عاجز بندہ. نماز میں فرمایا ہے پہلی نفسی نفس میں، اور دوسرا کہ جو مالی یہ ٹوکن دے طور اللہ تعالیٰ دے حق دیندہ رہا کر. اور وہ جو الانعام جڑے چار پائے جگہوں تے زمین آباد ہوئی ہن بھی چڑھتے نہیں دیتے چلے جاؤ، پاویں کوئی بتاں نوں پوجدا پاویں خدا نوں پوجدا. جانوراں دی نیازاں دے اندر رواج سب ساری مخلوق منتی ہے. جو بھی انہوں کو بینسے ہوں بیل ہوں گائیاں ہوں بکریاں سمجھتے سارا سارے بزرگ کا دتا وہ نام سے اپنے گھراں ذبح کرن یا وہ دربار سے لے جان اعتراف کر دے اعلان کر دے. اسی طرح عربی زبان سے حلال آتے وما اہل بہ لغیر اللہ، دعائی دینی لوگاں چرچا کرنا بکرا کی ہے جی دادا صاحب دا بکرا احلال شور پایا چرچا یہ کتنے ہے جی یہ پاک پرون شریف جانا. اللہ آندا جڑا جانور مشہور کرتا گیا ترجمے انہوں نے کرن گے چھری پھیر لگا بسم اللہ جھوٹ بول. یہ عربی زبان سے کوئی ترجمہ نہیں. وہ جدی گل ہے بھی ذبح دے وقت نہ اللہ تعالی لینا حکم وہ دجی آتا وما اہل بہ لغیر اللہ. جو جانور جو مشہور کر دیا گیا اللہ کے سوا کی کری جن پوچھا انہوں دسی گیا فرمایا ہن حلال رہا. تو شرکی عقیدے نے وہ ایسے گندے جراثیم پیدا کرتے کہ ہوں اللہ آندا مردار اور خنزیر دے برابر. نال انہوں آتا سور آتا مردار انہوں نے پھیرتا رہے چھری بسم اللہ پڑھ کے پھر وہ سور نو چھری کوئی فائدہ دین دی. احلال نے حرام کرتا شور پاؤن نے. ہاں یہ ابھی یہ چونکہ جے ذبح نہیں ہوا موقع ہے جے سمجھ آ گئی توبہ کر لا لوگاں چ اعلان کر دے کہ میرا یارو غلط کیتا توبہ میری کسی دی نیاز نہیں نہ میں کسی دربار تے کھڑنا یہ اللہ دے نام بچ گیا. پھر ٹھیک ہے چھری ٹھیک نو پھر جو گی ورنہ مردار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل کیا کہ خنزیر کھان دے برابر ہو گل ہے. موحد اللہ تعالیٰ نے منن والا بندہ انہوں کھاندا رہے بغیرت کیوں اللہ تو سوال دوسرے دی نیاز کھاوے اللہ دے نام دی کھاوے. ارے بسم اللہ نو جڑا ایڈا لازم کرتا بھی بسم اللہ اگر تسی نہیں یہ جانور حرام ہو جاتا. بسم اللہ کی ہے چھری پیری ہے تو خون کرتا ہے اصل کم دی نہیں بسم اللہ کی چل کی فرمایا نہیں بسم اللہ کہنا اعلان ہے اس گل دا تسی ذبح کرنے دے وقت آندے اسی جاننے ہیں کیا جانور تو ساری طرح کا ہی جاندار چھری پھر تینوں تکلیف ہوندی ہے اسی بہرحم اسی جاننے ہیں تو کنا تڑفدا تینوں دکھ ہوندا. اگر مالک دا حکم نہ ہوندا اجازت نہ ہوندی ساڈے ہاتھ دا پروانہ اور اجازت نامہ نہ ہوندا اسی کس طرح تینوں ذبح کر اسی ذبح کر رہے ہیں تو دے نہ کر رہے ہیں آپ ایک ساڈے کو دا چیک جڑا اسی کیش کرا رہے اور اے میری تہاڈی چونکہ نہیں نہ کوئی ایسی عبادت نہ کوئی نیکی کی ساڈی جانوراں نے سننی. ورنہ اللہ دے رسول اللہ السلام دا صاف حدیث پاک چاہوں گا
کہ جدوں نبی علیہ السلام اونٹاں نوں ذبح کرن لگے ایک گوڈے دے پار انہوں کھڑا کیتا اے ہن کئی ہے جی اتنے اونٹ حلال کر دے کنیاں تھاواں تے چھریاں پھیر دے لمحہ پایا بالکل یہ کئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادقی حرام ہو جاوا انہوں لٹا کے کیوں ذبح کیتا تسی انہوں نہر دا حکم سی کہ کھڑا کرو نمازی جس طرح ہو کے بلارو کھڑا ہوئے سینہ وہ بالکل بیت اللہ شریف والا اگلا گوڈا کھبا وہ بدھا تیناں لتاں دے پار کھڑا ہوشیار اور قابل آدمی وہ ہاتھ برچا انہیں مارا اتنے شاہ رگ پھٹ گئی فائزہ واجبت جنوب جدو فرمایا اور ڈگ جاؤ گا اور ڈگ کے وہ پھر پڑکوں ہٹ جاؤ گا پھر ہلا رہا تھا وہ نہر دا حکم ہے سینے چو دے نیزا مارن دا دوسرے جانوراں ذبح دا تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے کھڑے کیتے کتار اس حدیث پاک چاہتا جدو اللہ دے رسول آندے نا بسم اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کوئی نہیں حدیث پاک واللہ کیا کرو بسم اللہ واللہ اکبر حضور و کان یزدلف نہ بجائے دے کہ جانور نٹن ہم آہوان سہرا سر خود نہادہ برکت با امید آن کے روزے بشکار خواہی ہم جی میں شاعر آندا نا کہ محبوب نے جانا سی شکار کر لی تو سارے جنگل دے ہرن اپنے سر ہتھیلیاں دے کھڑے ہو گئے بے واہ سارے گاہ ہو گیا کہ میرا لے اللہ دے رسول علیہ السلام تو اعلان کیتا ہر اونٹ اگے ودے دوڑن دی بجائے کہ آپ بھی طرف آوے کہ یا رسول اللہ مارو نیزا اللہ دے نام تے اللہ دی چیز جان ہے وہ راہ نہیں دینی تے ہور کے لی جانی اس تو اللہ پاک فرمایا ہے میں اور میرا میں سر تو پیرا تک تو ہاں اینوں نماز چکا اینوں چھری پھیر اوتھے یہ غرور ختم کر کہ متھے زمین تے کیوں رگڑنے ہاں ایڈا ہوندا تے پلنگاں تے نہ پیندا تخت تو اتار کے اللہ تھلے لے آوندا اور جویں امیر علی ابن ابی طالب فرماتا ہے حاجی تے بالکل اللہ نے متکبراں نوں ذلیل کر لی بناتا اتنے تو بڑے بڑے صدر مملکت ذلیل ہے کہ سروں ننگے پیراں سادہ جتیاں دو چادراں پائیاں کوٹ شوٹ وردیاں لے گئے کھالاں اتر گئیاں تکے کھاندے پھردے لبیک اللہم لبیک مالک نوکر ہیں حاضر ہیں اور پھر آندا میں آرام نہ نہیں ترن دینا ایتھے آ کے پہلے 3 چکر دڑکی لاؤ رمل تیز دوڑ کے آؤ اور دونوں میلان کے درمیان صفا مرمہ دوڑو دوڑ رہے کوئک مارچ کر رہے سارے سب وقار اور روب ختم ہے اور پھر علی علیہ السلام فرماؤں گے آخر اللہ تعالیٰ پھر جدو آندا حلق اور بڑے بودے شودے تھی رکھے کرو ہاں تھا ٹنڈا کر دنیا روڑ پوڑ کیتا سوا مڑی منہ تے سب کوڑ میں دا نام گالیا ذلیل کر لی کہ وہ میں ختم ہوئے پہلا میں دا حل دوجا میرے دا کہ میرا جڑان تو آنا میرا دے تو زکات دے صدقے فطر اور کر جانور ذبح خوش ہو جاتا اجر اور ثواب دینا تو قربانی دے دن آ رہا ہے اس سلسلے چن ایک کم تے میرے تھوڑے کرن رہے نا کہ چند ہوں چڑھ جانا اگلے جمعے تک شاید ادوں تک نہ ہوں جنہیں جنہیں حجامت بنانی بنا لو دیکھو میں ایڈی ہے بے کہ وال نہیں اسی چھڑنے 10 دن نا وہ اس طرح چلتے رہنے ہیں حجامت ہوں اینا نہیں ہو سکتا 10 دن حجامت ہی چھڑ دے کہڑی میں چھڑی میں نو چھڑی پھری مانا نہیں میری داڑھی ایਂ ہوگی اللہ کا حکم ہے کہ 10 دن جڑے ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو ذی الحج دا چاند چڑھ جائے پھر جڑا قربانی ذبح ہون تک یہ بھی نہیں بھی عید والے دن پھر کرا لی تو پہلا نہیں قربانی ذبح ہوگی تو بعد تک اپنے جسم دے کسے حصے تو کوئی نہ بال دور کرے نہ وہ ناخن دور کرے تے منظر وہ بن جائے کئی صاحب ادب لوگ ہیں جنہوں نے شاعری نے بڑی پیاری بات ہے تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں صحیح حق تے سی بھی منا جاندے مکے جاندے اتھے سجدے کر دے قربانیاں اتھے ہوندیاں جڑی اصل قربان کا حجیم بالغ الکعبہ اللہ دا حق تے چڑھاوا میرے گھر چاہے مگر نہیں پہنچ سکے فرمایا تسی ترسدے ہی نہ رہ جاؤ کہ ساڈے بھرا تے اتھے چلے گیا خوش قسمت اسی کی کری فرمایا کوئی گل نہیں تسی اتھے بیٹھے جنہ کو انہاں دے نال تشبہ کر سکدے انہاں دا سانگ بنا سکدے جو جا حلیہ بنا سکدے بنا لو وال چھڑ دیو اور جانور اپنے جڑے تیار کر لو اس دن تسی بھی چھری پھیرو تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں صحیح ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سے ترسے روندے رہ گئے چلو تے نہیں موقع ملیا سی اتنے کر رہے ایسے نیت نہ کرے اللہ کتنا خوش ہوتا انہوں نے دل کیویں تڑپ رہا اور یقین جانا کافر بے ایمان جڑے لوگ آندے جی بین المذہب مکالمے ہونے چاہیے فلانے سب عقل دے خالی ہے تے بالکل گدے ہے کافراں نال مکالمے دا کوئی سوال نہیں پیدا ہونا تے نہ یہ دشمنی کو اپری جی ہے بھی وہ زمانے یہودی عیسائی جڑے سی وہ بہت کوئی خبتی سی یہ ویر اصل ہے اور یہ مک نہیں سکتا
اللہ نے سورہ بقرہ کا کیا ہے نبی کوئی گل نہیں بننی پاویں تو انہاں دی گلاں منی بھی جائے نا جب تک تو دین چھڈ کے انہاں دے مگر نہ لگا اے رنج نہیں انہاں دا مٹا اس تو یا سی یہودی عیسائی ہوئی ہے توبہ توبہ تے کلمے تے رہنا تے انہاں نے کدی دوستی نہیں کرنی اپنے ڈھیر لا لیا ایٹم بماں دے امریکہ جان گن تیار ہوئے طیارے لے کے اڑے رہندے ہیں صدر مملکتی کمدا اگر بٹن دبیا گیا تے کئی ہزار اے بھی 100 ہزاروں 30,000 دے قریب ایٹم بماں دے ڈھیر ہاں برطانیہ کو روس کو اسرائیل اپنے پٹھے نو دئی جاندے مسلمانوں دے سو لگ جاندی نے ذرا بھی بیچارے کوئی بناؤن لگے بھاویں ہزار محنت کرن یو این او دے آ کے انسپیکٹر کہن کوئی خطرناک گل نہیں چھاڑا پیچھا چھڑ اس تو جڑے ایسے دانشور اور احمق ہے جڑے آندے نہیں صلح کری ہون صلح صلاح کوئی نہیں ہونی یا کلمہ چھڈ جاؤ بن جاؤ کافر تے جے مسلمان رہنا تے پاویں تسی گئے گزرے بھی ہوئے نا یہ اللہ دے رسول دا نام انہوں چنگا نہیں لگتا یہ انہوں نے اس تو بعد کوئی نہیں ہونا تو بیت اللہ شریف ایک ایسی شاید اللہ تعالیٰ نے سمجھو ایک ایسا مرکز دیتا کہ جے اسی نہیں بھی جا سکتے اتنے دا ذکر ہی کرنے ہیں اتنے دی یاد ہی کرنے تو کنا سمجھو یہ اندر ایمان نو لذت ملتی جدوں جاندے ہیں بندے کچھ اس ویلے اسی انہوں رخصت کرتے ہیں کچھ جدوں آؤندے ہیں اس ویلے ملتے ہیں چرچا رہندا 2-3 مہینے تے گل چلی رہندی نا کوئی ودا کیتا کوئی ملے بات چلتی نہیں اس تو سارے نال زیادہ گلیڈ سٹون جڑا سی وزیر اعظم برطانوی کتنے کافراں نوں پتہ انہیں برطانیہ کی پارلیمنٹ آخیا یاد رکھو قرآن شریف ہاتھ سے انہیں آخیا جب تک کتاب اور مشرق کی طرف کر کے کیا وہ مکان جنہوں نے لوگ بیت اللہ آندے دنیا تے قائم ہے اسلام نہیں مٹ سکتا جنہ مرضی اسی زور لائیے اگر انہوں مٹاؤنا ہے بیت اللہ تباہ کر دیو اور قرآن شریف نے دنیا تو ختم کر دیو ورنہ یہ گئے گزریا نے بھی نہ اس گل نوں گواؤنا نہیں ایک گل انہوں نے دلاں جڑی تازہ رہنی ہے بیت اللہ شریف تو منہ پھیرنا چاہتے مگر بیت اللہ ایک ایسا سمجھو پاور ہاؤس ہے جہدے پاروں ہر سال 2-3 مہینے لوگوں کو نویں اقتدار ملتی ہے ایمان تازہ ہوندے مکہ مدینہ تو پھر کے آدھے اسے انہوں نے پتہ لگتا نہ جہاں میں راحت جہاں ملی نہ دوائے درد نہاں ملی نہ جہاں میں راحت جہاں ملی نہ متائے امن و امان ملی جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز مکے چلے گئے مدینے پھیرا مارا ہے دکھ سارے کٹے گئے مسلمان دا ایمان تازہ ہو گیا انہاں وادیاں تو ہی گزرے جتھے اللہ دے رسول دے قدم ہے صحابہ کرام دیاں جنگاں ویکھیاں نہ جہاں میں راحت جہاں ملی نہ متائے امن و امان ملی جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز اس تو ایک قربانی نماز اے قرآن شریف دی ایک آیت دا میں حوالہ دیتا اللہ پاک فرمایا صراط مستقیم اور کی ہے تیرا سب کچھ اللہ دا اس تو میں نوں بھی اللہ کے چکا دے میں نماز مقرر کی ہے تے جو کچھ تیرا نا جنوں تو تیرا بنائی بے اے نہیں میرے حوالے کر دے یہ دا نام قربانی ہے زکات ہے صدقہ اے دو شاں جدوں ہو جانیاں اللہ پاک فرمایا اصل کی ہے اگلی گل فرائی صاحب فرماؤندے اگلا جڑا فرمایا میرا جینا اور مرنا وہ جینا مرنا اسے نماز قربانی میں آخیا یہ دوجے لفظ بدلے جی اللہ آتا نا کہ ہم نے اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی تورات اور انجیل کی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتا حالانکہ کتاب اور حکمت تو وہی ہے جی تورات اور انجیل ایک کوئی ہور شے نہیں آئی نویں جینا اور مرنا اسے نماز اور قربانی دا جینا کیا مسلمان دا نماز جینا کہ زندہ رہے تو اللہ نو یاد رکھے پاویں کسے حالات دے اندر ہوئے حکمران بن جائے پاویں وہ کنگال ہو جائے دکھی ہوئے پاویں سکھی ہوئے ہاں بالکل ایک ہے کہ اللہ میں جو تیرے سامنے پیش ہوا گو میں رہا رہینے سے تمہارے روزگار لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا اللہ بھی شاباش دے دے بندیا یار بڑے رگڑے لگے تینوں تے بڑے دکھاں تو رہا مگر مینوں نہیں تو بلایا اس تو نماز کی ہے حقیقی زندگی جڑا حیاتی کیا نا کہ میری زندگی نماز حقیقی زندگی اور حضور علیہ السلام نے حدیث فرمایا بھی کہ جڑا بندہ اللہ نو یاد رکھدا تے جڑا نہیں رکھدا مثل الحی والمیت انہاں دا فرق بالکل یہی ہے ایک زندہ تے ایک مریا دجا جنہ مرضی سوٹ مریا وہ ایک لاش ہے حرامزادی گندی تری پھردی زندہ ہوا جنوں اللہ یاد کسے حال چو خدا نو نہیں بھولدا تخت تے چلا گیا تد ہی جاندا کہ میں اللہ دا ایک عاجز بندہ تو ابو بکر بن جاندا عمر بندا رضی اللہ عنہ ظالم نہیں بندا تے غریب ہوئے دکھی ہوئے تد بھی نہیں ہو بدل ہوندا اللہ میرا مالک جو کچھ کر رہا بہتر یعنی نماز حقیقی زندگی ہے مومن دی کہ وہ دے اندر اللہ دی یاد ہوندی اور قربانی فرمایا موت ہے جب تو جانور نو چھری پھرنا
اسے اس عزم کا اظہار کرنا، اعلان کرنا کہ اللہ دے دین لی اگر کبھی ضرورت پیش آئی تو میں اپنی جان بھی بچا کے نہیں رکھوں گا، اللہ دے رستے لٹا دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اس تو انا صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی، کہ میری نماز، میری قربانی یعنی میرا جینا تے میرا مرنا للہ رب العالمین، سارا مال کے کائنات لیا، او دا کوئی شریک نہیں، میں اپنے جان و مال چھوڑ کسی نو کیوں شریک کراں؟ اے صراط مستقیم ہے جڑی اللہ کو اسی منگی، اللہ تعالیٰ نے وہ جواب اپنے رسول کے ذریعے دلا دیتا۔ اس سے قربانیاں اللہ دے ہاں بڑے درجے اور مرتبے دیاں مالک ہو جاندیاں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اور ساری شیاں قضا کیتیاں، کوئی کر لیاں کوئی چھٹتیاں، مگر مدینہ شریف رہندیاں 10 سال قربانی نہ چھڈیا، ہر سال 2 بکرے اللہ دے رسول علیہ السلام کردے سی۔ حج تے جس سال گیا ادوں تے 100 کیتا ہوں، وہ قربانی وکھری ہے، اس لیے نہ ہی جدا حجین توفار سگات 100 اونٹ چھڑی پھر رہی ہے، 63 اللہ دے رسول نے اپنے ہاتھیں کیتے، اور 37 جڑے سی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نیزہ دیتا انہوں نے کیتے۔ اس وقت کسی نے نہیں اس گل کا پتہ لگا 63 تے حضور نے کیوں بس کرتی، 63 ہتھیں کر کے نیزہ دیتا، بعد رات کھلا کہ عمر ہی حضور دی 63 سال، ہر سال پیچھے ایک جانور ذبح کرتا، جا کے فوت ہو گئے۔ 37 جڑے سے حضرت علی نے دیتا، اور نال کیا کری ہر جانور جڑا ہے دی کھل تھوڑی جی لا کے ایک ٹکڑا ہر اونٹ دا بعد دیکھتی شوربا بنا، تو بھی پی دن میں تے باقی چھٹی گئے، خلق خدا لوٹ کے لے جائے جنوں جنوں چاہیے ہو قربان کر دیتا۔ مگر مدینہ شریف 2 جانوراں تو ود نہیں کیتا، اتنے زیادہ سے زیادہ 2 قربانیاں۔ اس تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں کنا مالدار ہاں مگر میں بہتے کوئی نہیں کرنے، اللہ دے رسول میں ویکھیا 10 سال میں آپ بے کر رہا، 2 جانور کر دے سی، 2 تو گاہ نہیں بدل۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا لوگوں ہن قربانیاں پتہ نہیں کی لوگوں نے بنا لیاں بے کے گھر کی اے پیو دی ہے ماں دی ہے فلانے دی، اسی ویکھیا کہ نبی علیہ السلام دے زمانے پاویں کنے دی ہون ایک ہی بکرا، اے بھی نہیں گوٹ دیاں گاں بکرا، ایک بکرا سارے ٹبر دا کافی ہوندا سی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لیا ہے بکرا ذبح کرے، بیوی کہن لگی میرا، انہاں آکھیا میرا بھی حضرت تیرا بھی ہے، اے کی پکھنڈ بنائے لوگوں نے، اے فخر و غرور بن گئے۔ جے پیسے ود ہے گے تو ہور لاؤن دی تھاں ہے نہیں، کنے غریب مسکیناں دی مدد کرو چپ کر کے، اللہ سنوں گا۔ ادھر نہیں دینا ادھر کریے نہیں مولانا تو نہیں پتا سارے اخراجات کنے، تے ایک جڑا نا بچڑا اخبار چ آ گیا 50 لاکھ کا وکنا پہ، اس بچڑے سونا لگا، پھر وہ چرچا مشہوری کیا کیتا اللہ دے رستے دین لی ہور بہت طریقے دیو، وہ انشاءاللہ زیادہ نفع بخشون گے، مگر انسان اپنی نیت نو خراب کر کے بعد ضائع کر بیندا۔ اللہ دے ہاں تے صرف نیت ہی پہنچ دی، انہیں نہ گوشت کھانا نہ خون، صاف قرآن کیا کہ میں تے تہاڈا تقوی ویکھدا کہ دلاں وچ تہاڈے میری کنی محبت اور پیار ہے، اس تو ایک بکرا دے کے لیاؤ، ہاں باقی بکریاں دے پیسے اینیاں بچیاں بیٹھیاں انہاں نوں دیو، کنے لوگ جنہاں نوں مکان نہیں ہو بیچارے باہر تکے کھاندے ہیں، انہاں نوں کوئی چھت پا دیو، نہیں تسی کر۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل جڑے پیغمبر آئے، کبھی موقع ملے انہوں نے صحیفے پڑھنے چاہیے، انہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور چیزاں یہودیاں عیسائیاں بدلے، انہوں نے کی بدلنا، وہ رواج ہے۔ اور اس زمانے جو ساڈے پٹھا بہ گیا سی، اللہ دے پیغمبراں دعائیاں دتیاں کہ موٹے بچڑے تے چربیاں والے لے کے آؤندے جے تسی مسجد اقصی، خدا انہاں قربانیاں تو بیدار ہے اور لعنت بھیجدا تہاڈیاں قربانیاں تے، تہاڈیاں آبادیاں بیوہ عورتاں دی چیخاں آسمان تے جاندیاں، یتیم رو رہا ہے جنہاں دی خبر نہیں تسی لیندی، اور کنے جنہاں دے زمیناں تے تسی ناجائز قبضے کر رہے تے تسی بچڑے لیا کے خدا نوں دھوکھا دے۔ اے خدا دے پیغمبراں بار بار کیا کہ اللہ نوں سخت نفرت لینا تہاڈیاں قربانیاں تو لے جاؤ، خدا نہیں انہاں نوں ویکھنا چاہندا، وہ انصاف چاہندا، تہاڈیاں آبادیاں چ انصاف رہیا، کنے مظلوم ہے جنہاں دی تسی کمزور پا کے انہاں دی چیزاں تے قبضے کر لے تے مڑ کے قربانیاں دین آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اللہ جے مینوں راضی کرا تے قربانی تے ایک جانور ہی بڑا، وہ تسی نشانی پوری کرو، باقی پیسے ہور میں راہ دسے انہاں موقعوں دے خرچ کرو، وہ تہاڈی زیادہ نفع بخشون گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ کرنا، بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
کئی جمعوں کے وقفوں تو بعد اج دوبارہ تاری خدمت ایک اپیل حاضر ہے۔ مقروض آدمی کا قرضہ اتار لی، جا سمجھو بال بال جکڑیا۔ حاجی صاحب مینوں جمعے تو پہلے آخیا جی میں نہیں جاننا، اج مدد کر دیو، عید کا دن آن والا، بیچارہ جڑا اپنی جان چھڑا لوے تے بے شمار قربانیاں نہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے تو زیادہ حصہ اس پا دیو۔ مسکین نو کم از کم 15,000 بھی مل جائے سمجھو یہ جان چھٹ سکتی ہے۔ 15,000 معمولی رقم ہے، ایڈے وڈے مجمے لی ایسے بندے بھی جڑے اللہ نے انہوں توفیق دیتی ہے، ایک جانور کی قیمت یہ ادھر دے دیں سارے مسئلے ہو سکتے۔ اے سوال یہ میرے ایک دوست، کیا بے نمازی کی اور نیکی قبول ہو سکتی ہے، جنتی ہو سکتا؟ بے نمازی کا حال تھی سن لیا، مگر ہوں اسی فتویاں تے لگے رہیے بے نہ دی ہونی قبول نہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دے چھڑیے۔ جو حالات ہو گئے، جو کر چھڑیا سی نا بچیاں نا عورتاں نا سارا نا، بے جمن تو بعد کسی نے انہوں تربیت نہیں کی، دین نہیں سکھایا، بے نماز ہو گئے، ہوں اسی چھری لے کے چل پی انہوں دی نیکی قبول نہیں ہونی دوست کی، بے قصور تو ساڈا اپنا، صدیاں ہو گئی کسی نو فکر نہیں، بے نمازی بنائیے، ہوں فتوے شتوے نہ دلاؤ، کوشش کرو بے انہاں بے نمازاں توجہ دلائی جائے۔ تسی مسلم دے کلمہ گو جے تے بالکل سچے طریقے نال اللہ دے رسول دے دین تے عمل کرو، فتوے نہ کیو میں کہہ دوں نہیں نیکی قبول جو پھر کی ہوگا، میں ایک شرارتی ہوگی، انہاں چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اصلاح دی کوشش کرو، کام خطرناک ہے، نماز دا چھڑنا کوئی چھوٹی جی برائی نہیں۔ اے رفیق صاحب اپنے دوست بینک دے انہاں دی طرفوں ہمارے دوست انجم لطیف صاحب کے والد شیخ محمد لطیف صاحب پچھلے دنوں وفات پا گئے، آپ سے درجات کی بلندی کے لیے نماز جمعۃ المبارک کے بعد دعا فرمائیں۔ بہت اچھی بات ہے، جڑے دنیا تو چلے جان انہوں نے بہترین خدمت ہے یہ، بس انہوں نے دعا کریے، شیخ صاحب لی بھی کریں گے، اور جڑا کوئی دوست ہو وہ دی بھی انشاءاللہ۔ ایک چیز مونچھیں وغیرہ 10 دنوں میں بنائی جا سکتی نہیں، بالکل جسم دے کسی حصے تو پھر بال نہیں دور کرنا، نہ مونچھیں نہ بگلے نہ دیرے نہ ہوئے کرنا، تو سب کچھ ہون کر لو، چاند چرن تو بعد پھر قربانی ہون تک بالکل جسم نو نہیں چھیڑ، احرام بھی حالت نہیں تھا۔ متاثرین ضلع و کشمیر کے لیے گائے کی قربانی میں ایک حصہ 3,000 روپے جمع کروا کر ثواب دارین حاصل کریں، آئندہ جمعۃ المبارک تک جمع کروا دیں۔ ماسٹر عابد صاحب اس سلسلے انہوں یا نہ کوئی نمبر لے کے ڈائریکٹ ہی بھیج سکتے جتنے ہور قربانیاں کرے کیس نہ تے بھی کر چلو، چلو جلد باز جان جڑے وہ بھی قربانی شریک ہو جان، عید کا دن خوشی نہ منا لیں، 3,000 کوئی گل نہیں، اس مدد بھی دے دو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک۔ اور ذہن چ آ گیا اے جمعہ تو پہلا اپنے ساتھی گئے اقبال صاحب حج تے، انہوں دا فون سی تو سلام انہوں نے سب نو آکھیا تے نال مسئلہ پوچھدے سی بھی جڑیاں مسجداں محلیاں چ مکہ معظمہ اگر انہاں چ نمازاں پڑھ لیے جڑیاں 5 نمازاں طواف لی حرم شریف چلے جائیے تے پھر وہ ثواب اکو جہا میں دسیا اس تو عام لوگوں کی ضرور دی گل ہے، سارے ایویں کھپیا نہ کرن مرد عورتاں اپنے محلیاں چ نمازاں پڑھی جان، لکھ دا ہی ثواب ہے۔ حرم پورا ہی جڑا مسجد حرام ہے وہ مسجد جڑی نا وہ کدی ودی ہے کدی کرتی ہے کوئی گل نہیں، پورا حرم اور 9-10 میل دا ایریا جڑا یہ مسجد حرام ہے وہ دے اندر نماز کتے بھی پڑھی جائے لکھ دا ثواب ہے۔ صرف یہ طواف نہیں ہونا مسجداں ہو سکتا، طواف دا شوق ہوئے تو بیت اللہ شریف جاؤ، نمازاں بے فکر ہو کے اپنے اپنے محلہ پڑھو، ٹھیک ہے، لکھ دے کمی کوئی نہیں آؤں۔ اللہ تعالیٰ خیریت نہ انہوں کا سفر طے کراوے، قبول فرمائے۔ سلام کیا انہیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔